السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، تفریق کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں رسول پر تو ایمان لاتے ہیں اور فلاں فلاں رسولوں کو نہیں مانتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسری راہ اختیار کریں، ایسے ہی لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 150، 151، 152 یعنی 150، 151، 152 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ تینوں آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، پہلی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، تفریق کریں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور فلاں فلاں رسولوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان اور کفر کے درمیان ایک تیسرا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ایسے لوگ اس روئے زمین پر جو اللہ کو اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے ہیں، اس سے مراد دہریہ قسم کے لوگ، نیچری لوگ، ناستک لوگ جو اللہ کو بالکل نہیں مانتے ہیں، ان کا اللہ پر یقین ہی نہیں ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے ہیں تو دوسری چیزوں پر بھی ان کو یقین نہیں ہے۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، لوگوں کا ایک ایسا طبقہ بھی ہے، لوگوں کا ایسا گروپ بھی ہے جو یہ جو کائنات ہے اس کو بنانے والا خالق ہے اتنا تو مانتے ہیں، لیکن دوسری چیزوں کو نہیں مانتے، رسولوں کو نہیں مانتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بعض فلسفی قسم کے لوگ اور بعض سائنسدان، ان کا نظریہ ہے، ان کے خیالات ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا کائنات ہے یہ بغیر خالق کے بالکل نہیں پیدا ہو سکتا۔ اتنی بڑی کائنات کے اندر اتنا مضبوط نظام اور سسٹم، دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کا عدل بدل ہونا، ہوا کا چلنا، گرمی، برسات اور سردی کا آنا، یہ جو ایک نظام ہے اتنا مضبوط اور منظم جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، یہ بغیر خالق کے بالکل نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ تو وہ خالق پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور خالق پر بھی جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے طبقے میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اور تیسرے طبقے کے لوگ وہ ہیں جو اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں، بعض رسولوں کو بھی مانتے ہیں لیکن بعض رسولوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہودی لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لائے، اس کے علاوہ جو ان کے پہلے کے جو انبیاء اس پر تو ایمان لائے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، بعض دوسرے نبیوں کا انکار کر دیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، ان کو رسول ان لوگوں نے نہیں مانا، یہودی لوگ۔ اور عیسائی لوگوں نے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اور اس سے پہلے کے رسولوں کو مانا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ حالانکہ جس نبی پر وہ ایمان لائے انہوں نے اپنے بعد میں آنے والے نبی کے پر ایمان لانے کی بشارت دی، ان کی کتابوں کے اندر بعد میں تمام آنے والے نبیوں کے اوپر ایمان لانے کی بشارت اور حکم موجود ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنے وقت کے نبی پر ایمان رکھا اور بعد کے دور کے نبیوں کا انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہی لوگ ہیں
جو ایمان اور کفر کے درمیان ایک تیسری رائے اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی دیکھیے یہودی اور عیسائی لوگ کیا ہیں، ان کا ایمان کیا ہے؟ ان کا ایمان یہ ہے کہ یہ اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں، اپنے وقت کے نبی پر تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن بعد میں آنے والے نبی کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا کفر ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے وقت کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اور کفر یہ ہے کہ جس نبی پر ان کا ایمان ہے اس نبی نے جو بعد میں آنے والے نبی کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ گویا یہ صحیح طور پر اللہ پر بھی ایمان نہیں لائے، اپنے نبی پر بھی ایمان نہیں لائے، اور اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے سچے کافر ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے سچے کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سچے مومن کون لوگ ہیں، سچے مومن کون لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، سچے مومن وہ ہیں جو اللہ پر اور اپنے وقت کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان لائیں گے اور اپنے وقت کے رسول پر ایمان لائیں گے۔ اب یہودی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پائے، اس سے پہلے ان لوگوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھا تھا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانے کے بعد بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو وہ سچے مومن نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور رسولوں کے درمیان فرق نہیں کیا، کیونکہ صحیح ایمان یہی ہے۔ ایمان لانے کا جو صحیح طریقہ ہے اور جو صحیح شرط ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پر بھی ایمان لانا ہے اور تمام رسولوں پر بھی ایمان لانا ہے، کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرنا ہے۔ رسولوں کے درمیان فرق کیسے ہوتا ہے؟ رسولوں کے درمیان فرق دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ بعض رسولوں پر ایمان لایا اور بعض رسولوں کا انکار کر دیا، یہ رسولوں کے درمیان فرق ہے۔ اور دوسرا فرق کیا ہے کہ یہ کہنا کہ نہیں ہمارا نبی، نہیں ہمارا نبی، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہیں کہ نہیں ہمارا نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کہیں کہ نہیں ہمارا نبی، یہ رسولوں کے درمیان فرق ہو گیا۔ نبی ہونے کے اعتبار سے سب کے سب برابر ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں ویسے ہی موسیٰ نبی ہیں، ویسے ہی یونس بھی نبی ہیں، ویسے ہی عیسیٰ بھی نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا ہے کہ کسی کو یہ مناسب نہیں کہ وہ یہ کہے کہ یونس بن متیٰ سے میں افضل ہوں۔ نبی ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، البتہ نبی کی جو افضلیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اور نبی نے اپنے بتلا دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، یہ افضلیت کے اعتبار سے ہے، نبی ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا اور کہا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کا بھرپور اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔